بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آج میں آپ حضرات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا غار ثور کا ایک بہت ہی بڑا پیارا واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز سن کر آپ کی روح تازہ ہو جائے گی، آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا، آپ کا دل خوش ہو جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں تھے تو بار میں مکڑی نے کیا کمال کر دیا اور کبوتری نے کیسے وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ توجہ فرمائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین نے بہت تلاش کیا مگر ناکام رہے۔ پھر مشرکین نے ایک شخص قرظ بن علقمہ کو بلایا جو کھوج لگانے میں بڑا ماہر تھا۔ وہ پاؤں کے نشانات دیکھتا ہوا اس غار تک پہنچ گیا۔ کھوجی اپنی کامیابی پر خوش تھا، منزل اس کے سامنے تھی۔ ہم اپنی حفاظت کے لیے بلند دیواریں تعمیر کرتے ہیں، قلعے بناتے ہیں، مگر میں قربان قدرت کی کاریگری پر اللہ نے مشرکین کے قریب آنے سے پہلے ایک مکڑی کو حکم دیا کہ غار کے منہ میں جالا بنا دے، اور جنگلی کبوتری کو حکم دیا کہ غار کے منہ میں تنکے جمع کر کے اس میں انڈے دے دے۔ ایک روایت میں آتا ہے غار کے منہ میں اللہ کے حکم سے ایک کیکر کا درخت اگ آیا، پھر جنگلی کبوتری نے تنکے جمع کر کے اس پر گھونسلہ بنا دیا، پھر اس میں انڈے دے دیے، اور مکڑی نے غار کے منہ میں جالا بنا دیا۔ جب دشمن غار کے منہ کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو کبوتری پھر سے اڑتی ہے اور مشرکین کے عقلیں بھی ساتھ اڑ جاتی ہیں۔ کھوجیوں نے خوش ہو کر کہا، مبارک ہو، تمہارا مطلوب اس غار میں ہے۔ مکے کا سردار امیہ بن خلف کھوجیوں پر گرم ہو گیا، کہنے لگا تم بہت بے وقوف ہو، پاگل ہو، تم نے ہمارا وقت ضائع کیا ہے۔ وقت کے کھوجی قرظ بن علقمہ نے کہا، تم ناراض نہ ہو، قدموں کے نشانات صرف یہیں تک آتے ہیں، تم غار کے اندر جا کر تسلی کر سکتے ہو۔ پھر سرداروں نے کہا، پاگلو، اگر کوئی انسان اندر جاتا تو کم از کم مکڑی کا جالا تو ٹوٹ گیا ہوتا، جنگلی کبوتری بھی غار کے منہ میں نہ ٹھہرتی، اس لیے نیچے اترنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس دوران ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص ہماری طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، وہ ہم کو ہرگز نہیں دیکھ سکتا کیونکہ فرشتوں نے ہمیں اپنے پروں سے چھپا رکھا ہے۔ آخر کار دشمن ناکام ہو کر واپس آ جاتے ہیں۔ یہاں پر بھی اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، ابو بکر، ہم کو فرشتوں نے گھیر رکھا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر مجھ کو، بلکہ فرمایا ہم کو۔ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا کہتے تھے۔ نقطہ سماعت فرمائے، اس وقت کے بدبختوں کو غار میں صدیق نظر نہیں آتا تھا، اور آج کے بدبختوں کو اسلام میں صدیق نظر نہیں آتا۔ اس وقت کے بدبختوں کو صدیق کا وجود نظر نہیں آتا تھا، اور آج کے بدبختوں کو صدیق کا ایمان نظر نہیں آتا۔ اس وقت کے بدبختوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیق اچھا نہیں لگتا تھا، اور آج کے بدبختوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیق اچھا نہیں لگتا۔ لیکن یاد رکھو، ہم یہ نعرہ لگا کے رہیں گے، پوری دنیا کو بتا کے رہیں گے، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، ابو بکر۔